الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ جل شانہ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک عطا فرمایا۔ جوں جوں رمضان کی نعمت کا، اس کی قدر کا احساس ہوتا ہے، شکر کا جذبہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ زندگی سے اگر رمضان نکال دیں تو بہت بے رونقی ہے زندگی میں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اپنی مخلوقات میں سب سے بہترین سانچے پر ڈھال کر اسے بنایا، سب سے خوبصورت میکینزم اسے دیا۔ لیکن یہ جو ظاہری ڈھانچہ اور شکل و صورت ہے، انسان اس سے معبر، اس سے پہچان رکھنے والا نہیں ہے۔ انسان کی اصل پہچان، اس کی کامیابی، وہ اس کی صفات سے ہے، اعلیٰ اقدار سے ہے۔ لیس الجمال بمیزر، عربی کا ایک شاعر کہتا ہے خوبصورتی اور حسن وہ اعلیٰ ترین پہناوے کی بدولت نہیں ہے، وَإِن رُدِّيتَ بُرْدًا، اگرچہ تم نے خوبصورت یمنی چادریں کیوں نہ زیب تن کر رکھی ہوں، جو اس دور کا سب سے خوبصورت لباس تھا۔ فَإِنَّ الْجَمَالَ مَعَادِنٌ وَمَنَاقِبٌ، اصل خوبصورتی تو وہ صفات، وہ اعلیٰ اقدار ہیں، اورثنا مجدا، جو آپ اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں پاتے ہیں۔ ان اعلیٰ اقدار میں، صفات میں، جو انسان کو گھر میں، معاشرے میں، دنیا بھر میں، اپنوں میں، غیروں میں، دوستوں میں ممتاز بنا دیتی ہیں، محبوب بنا دیتی ہیں۔ ایک صفت ہے جسے سخاوت کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں بخل اور کنجوسی ہے۔ ایسی بری عادت جو انسان کو اپنوں میں، بیگانوں میں مبغوض بنا دیتی ہے، مکروہ بنا دیتی ہے، لوگ چڑھنے لگتے ہیں اس سے۔ سخاوت ایسی خوشبو ہے جسے مقید نہیں کیا جا سکتا، اس کی خوشبو پھیل کر رہے گی خوش اخلاقی کی طرح۔ اور بخل ایسی بدبو ہے، آپ اسے قید نہیں کر سکتے، اس نے پھیل کر رہنا ہے۔
اللہ رب العزت نے جب جنت کو بنایا تو کہا انتقی، امر کا صیغہ امپیریٹو سینٹنس ہے، نقیٌ سے آ رہا ہے یہ مادہ، بالکل صاف ستھری، مطلب ان ایزی ورڈ وی کین سے بی پیوریفائی کمپلیٹلی، یہ معنی ہے انتقی۔ تو جنت نے جو بھی اس کا میکینزم تھا اس پروسیس کو پورا کیا اور کہا قد افلح المؤمنون۔ جنت اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، تو جنت نے عرض کیا قد افلح المؤمنون، بلا شک و شبہ تحقیق شدہ بات ہے، ایمان والے کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر فرمایا بعزتی و جلالی، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، ہم جیسی کمزور اور ٹوٹی پھوٹی مخلوق میں بھی جب بات عزت پہ بنائے تو پھر جان مال اولاد کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، اور غصہ نہیں، چیپدی چیپدی کا شوربہ، ہم کیا، ہمارا غصہ کیا، جلال، ایک عزت کی قسم، ایک جلال کی قسم جس کے سامنے ہر چیز بھسم، بعزتی و جلالی لا یجاورنی فی کی بخیل، مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، تجھ میں کوئی کنجوس بخیل نہیں جائے گا، جائے گا ہی نہیں۔ لا یجاورنی، اللہ فرماتا ہے جنت میرے پڑوس میں ہے، میرا پڑوسی بخیل نہیں ہو سکتا، یعنی جنت میں نہیں آئے گا، فی کی تجھ میں۔ جب قوم بنی اسرائیل پر بچھڑے کی پوجا کی وجہ سے جو سامری نے بنایا تھا، اللہ تعالیٰ کا قہر اترا، کہا فاقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کی گردنیں مارو، اب قتل کرو۔ 70,000 لوگ بنی اسرائیل کے ایک دوسرے کی گردنیں ماری، ذبح کیا ایک دوسرے کو، تب توبہ قبول ہوئی۔ سامری کو پکڑوا لیا حضرت موسیٰ نے قتل کے ارادے سے، اور اس کے قتل پر آمد درآمد شروع ہونے کو تھا، آسمان سے وحی آئی، موسیٰ اس کو چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ حیران ششدر، موسیٰ چھوڑ دو کہ یا اللہ اس کی وجہ سے میری امت کے 70,000 افراد ذبح ہو گئے، نہ موسیٰ چھوڑو۔ حضرت موسیٰ نے گویا التجا کا زور لگا دیا، موسیٰ چھوڑ دو، سخی ہے سخی، سامری جادوگر کو چھوڑ دو، خود مر جائے گا۔ قرآن کریم میں نام آتا ہے سامری کا، قال ما خطبک یا سامری قال بصرت بما لم، فقال لا مساس، اسے اسکن ڈیزیز ہو گئی تھی، تو وہ دور سے بھی کسی کو دیکھتا تھا تو گھبرا، کو ٹچ کرتا تھا تو مطلب وہ پگھلتا تھا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے، اسکن ڈیزیز میں مبتلا ہو گیا تھا، تو خود مرا اس بیماری سے، لیکن نبی کے ہاتھ سے قتل ہو، اللہ تعالیٰ کا نہیں منہ سے چھوڑ دیا۔ سخی آدمی، سخاوت ایسی چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جامع الترمذی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی،
سخی اللہ سے قریب ہے، سخی جنت سے قریب ہے، سخی لوگوں سے قریب ہے، اور فرمایا بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات طیبہ، کہا آپ سے زیادہ سخی اور خرچ کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مہینہ مہینہ گزر جاتا تھا، ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی۔ عورت کہہ رہی ہے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی مشقت اور تکلیف، خود چکی چلاتی تھی، مشق سے پانی بھر کر لاتی تھی، حضرت علی نے کہا کہ مسجد میں مال غنیمت آیا ہے، تقسیم ہو رہا ہے، اگر آپ چاہیں تو جا کر ایک باندی یا غلام کا سوال کر لیں، یہ تو بیٹی ہے نا، ڈائریکٹ گھر جائیں گی۔ میں نے اپنے استاد جی سے سوال کیا تھا، میں نے کہا استاد جی ہمارے ہاں تو کوئی بیوی کو نہیں بھیجتا، حضرت علی نے کیوں بھیجا؟ انہوں نے کہا پہلی بات بیوی کو نہیں بھیجا، حضور کی بیٹی کو بھیجا، ابا تقسیم کر رہے تھے۔ میں نے کہا پھر بھی خود جا کے کہہ دیتے۔ انہوں نے کہا علی ہے علی۔ انہوں نے کہا اگر آپ چاہیں تو جا کر لے لیں۔ اہل بیت، حضور کے صحابہ، ان میں سوال علم کا تھا زیادہ سے زیادہ، دنیا کا سوال تھا ہی نہیں، طبیعت اور غیرت کے خلاف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا دور، سیدہ فاطمہ آئیں، وہ منظر دیکھا ایک لمحہ، تو جب آپ بیٹھے ہی باہر ہیں تو گھر کیا جاتی؟ چھوٹا سا حجرہ مسجد نبوی کا جہاں آپ کا روضہ مبارک ہے، بس کچھ دیر کھڑی نہیں، پھر دور سے ہی واپس پلٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، گھر تشریف لائے سیدہ فاطمہ کے، پوچھا فاطمہ کیا بات ہے؟ اب یہاں اگر آپ بات سمجھیں تو پوری بات سمجھ آ جائے گی۔ آپ نے یہ کئی مرتبہ واقعہ سنا ہے، حدیث اور روایت سنی ہے۔ پوچھا فاطمہ تم آئی تھی، خیر تھی؟ جواب سیدہ فاطمہ نے نہیں دیا، چپ ہو گئی، بول ہی نہیں پائیں۔ کیا بولتی کہ میں سوال کرنے آئی تھی؟ یہ ان کا مزاج ہی نہیں تھا۔ عجیب عجیب نکتے لکھے ہیں علماء نے، فرمایا اگر حضرت علی نہ کہتے تو سیدہ فاطمہ تو کبھی نہ جاتی، تو شوہر نے ایک بات کہی تو شوہر کی بات کا بھی پالن ہو گیا، چلی گئیں، واپس آ گئیں، سوال نہیں گیا۔ حضور نے پوچھا تب بھی جواب نہیں دیا۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں نے بھیجا تھا، میں نے بھیجا تھا۔ سب سے لاڈلی اور چہیتی صاحبزادی، کہا فاطمہ اس سے بھی بہتر چیز تمہیں نہ بتاؤں؟ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ ان تسبیحات کا نام کیا ہے؟ تسبیحات فاطمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو بتائیں، ان کا نام تسبیحات فاطمہ۔ دے دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو غلام دے دیتے، مرا جاتے غلام۔ تسبیحات فاطمہ زندہ ہیں، قیامت تک زندہ ہیں۔ کوئی سوچ سکتا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نامہ اعمال میں کیا جا رہا ہے؟ دنیا کا ہر نمازی جماعت کے بعد، ہر عورت تو سخاوت، لا الہ الا اللہ، سارا دنیا کو دے دیا، اپنی بیٹی کو کہا یہ پڑھو۔ دنیا میں نام گزرا ہے حاتم تائی، اس سے کسی نے پوچھا حاتم کبھی خود سے بڑا سخی دیکھا؟ ان کا دیکھا۔
کہاں؟ کیا ہم سفر میں تھے تو ایک سارا صحرا تھا، صحرائے عرب، ایک بدو کے مہمان ہوئے، اس نے فٹافٹ اپنی بکریاں ذبح کی اور بھون کر لا کر ہمیں پیش کی، تو شاید کسی خاص انداز سے بکروں کی سری بھونی گئی تھی، تو وہ ڈائریکٹ اس میں یوں ڈال کر جب میں نے وہ مغز کھایا تو وہ اتنا مزیدار تھا کہ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ یہ تو بڑا ہی مزیدار ہے۔ کہنے لگے پھر اگلے 1.5-2 گھنٹے جب تک کھانا چلتا رہا، سریاں ہی بھون بھون کے لائی جاتی رہیں، حتیٰ کہ اس کا کل متاع اور سرمایہ 200 بکریاں تھیں، ساری کی ساری ذبح کر دیں۔ جب ہم کھانے کے بعد چہل قدمی کے لیے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بکریوں کے دھڑ کے دھڑ پڑے ہوئے ہیں اور ساری سریاں پکا کے مہمانوں کو پیش کر، 200 کی 200 بکریاں جو اس کی تھی سردار کی، ساری کی ساری ذبح کر کے اور سریاں بھون بھون کے ہمیں کھلا دیں۔ صرف اتنا سا نکلا کہ کتنا مزیدار ہے۔ ہمیں کوفت ہوتی ہے، مہمان سے کوفت ہوتی ہے۔ اگر عین کھانے کے وقت 1 یا 2 دفعہ ایک ہی مہمان آ جائے تو ہم کہتے ہیں اس کی ٹائمنگ بڑی اچھی ہے۔ اگر ہم کہیں کھانے جا رہے ہوں تو قریبی ترین دوست سے کنارہ کر کے نکل جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے گھٹیا کام کھانا کھانے کے بعد یہ سوچنا کہ بل کوئی اور دے، ہمارے ہاں اس کو کمال سمجھا جاتا ہے، کمال۔ اس سے زیادہ گھٹیا عادت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اولاً جانا ہی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی بہت اصرار سے لے جائے تو اسے متانت سے کہہ دیں گے یار مجھے شرم آ رہی ہے، مزہ آتا میں جاتا، میں آپ کی دعوت، وہ کہتا ہے میری طرف سے ٹھیک ہے۔ اور اگر اللہ توفیق دے تو سب سے آگے ہو کر ہمیشہ بل دینا چاہیے، ہمیشہ۔ اور یہ نقصان کوئی نقصان ہے ہی نہیں، یہ تو پتہ نہیں کتنے گناہ ہو کے واپس آتا ہے۔ لوگوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہی نہیں، عقیدہ ہے ایمان نہیں ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس عقیدے اور ایمان کے بعد سب سے بڑا جو عمل کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، عبادت میں نماز پڑھتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے کم ہو یا زیادہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خرچ کرنے والے تھے، اور فرمایا کہ جب رمضان المبارک آتا اور جبرائیل امین آتے اور وہ قرآن کریم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے دور کرتے تو رمضان کا مہینہ آپ کی طبیعت کے لیے اس قدر نشاط آفریں اور بہار آفریں ہوتا کہ آپ رمضان میں تیز ترین ہواؤں سے بھی زیادہ سخاوت پر آ جاتے، اس قدر سخاوت کرتے کہ تیز ترین ہوا اس تیزی سے نہیں چلتی جس تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت فرماتے۔ اور دل کے غنا کا یہ عالم کہ اللہ رب العزت نے کہا اگر آپ کہیں تو یہ مکے کے پہاڑ سونا بنا دیں، آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ یہ دنیا میں جہاں سونے کے پہاڑ ہیں وہ کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے ہیں۔ یہ دنیا میں جو سونا ہے اللہ نے بنایا نا، کہ اگر آپ کہیں تو یہ پہاڑ سونے کے بنا دیں آپ، کہ یا اللہ میں تو کہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں تو آپ کا شکر ادا کروں، اور اگر ایک دن نہ ملے تو آپ کو یاد کروں۔ میں تکلف کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر ہے، تمام سیرت نگار علماء نے لکھا ہے وہ اضطراری نہیں ہے، اختیاری ہے۔ آپ نے فقر کو پسند فرمایا، اختیار فرمایا۔ تو یہ صفت ہے کہ جو مال ہم نے دیا ہے وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ بالکل ابتدا میں
مومنین کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں، ابھی اس کے بعد بھی نشانیاں باقی ہیں۔ کیا کہا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ حضرت عبید اللہ بن جعفر، ان سے کسی نے پوچھا، حضرت جعفر بن طیار، حضرت علی المرتضیٰ کے بھتیجے، حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، اور مدینہ میں 2 سے 3 لوگ تھے، ان سے بڑا دسترخوان کسی کا نہیں تھا، سب سے زیادہ سخی مانے جاتے۔ ان میں ایک عبداللہ بن جعفر، یہ تو بہت چھوٹے تھے جب حضرت جعفر طیار جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ یہ ہمیں لگتا ہے ہم زندہ رہیں گے تو ہماری اولاد یہ ہوگی یہ ہوگی، جن پہ اللہ کا ہاتھ ہو وہ یتیم بھی ہوں تو سارے بوٹے ہرے ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن جعفر کہاں، ان سے کسی نے پوچھا کبھی آپ نے خود سے بڑا سخی دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھا۔ کہاں دیکھا؟ کہا میں ایک باغ میں رکا تو وہاں ایک غلام تھا، وہ باغ کی بھی دیکھ ریکھ کر رہا تھا، تو اس نے میرا بھی خیال رکھا، اور پھر ایک باندی اس کا کھانا لے کر آئی، وہ بہت اچھے انداز سے اٹھا اور اس نے ہاتھ دھوئے، بہت ادب سے بیٹھا، بہت سلیقے سے، وہ بس سالن اور روٹی، لیکن اتنے سلیقے سے اس نے رکھا کہ میں متوجہ ہو گیا جو اس میں ادب تھا اور جو عاجزی، انکساری اور شکر گزاری اس کے اعضاء سے چھلک رہی تھی، تو میں متوجہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا اس نے ایسے اتنے میں ایک کتا چلایا، کہ ہم نہر کے قریب اور باغ کے ایک سرے پر تھے، ایک کتا چلایا اور وہ آ کے سامنے بیٹھ گیا، تو اس نے وہ ٹوٹا ہوا نوالا ڈال دیا، وہ کتے نے کھا لیا، پھر اس نے وہ روٹی ڈال دی، کتے نے وہ کھا لی، وہ دوسری روٹی شروع کرنے لگا تو کتا پھر بیٹھا ہوا اسے دیکھ رہا، اس نے دوسری بھی ڈال دی، پھر تیسری بھی ڈال دی، کتا چلا گیا۔ تو وہ بالکل ایسے جیسے اس نے کھانا کھایا ہو، یوں اس نے دعائیں پڑھی، شکر ادا کیا، اور پورے شکر کے جذبات اور تاثرات کے ساتھ اٹھا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں میں حیران رہ گیا، میں نے اس سے کہا تم نے اپنا کھانا دے دیا؟ اس نے کہا جی۔ تو میں نے کہا کہ اب تمہارا کھانا کب آئے گا؟ تو اس نے کہا اب کل آئے گا۔ تو میں نے کہا تم نے تینوں روٹیاں ڈال دی؟ پیچھے ذرا دھوپ ہے، اگر آپ لوگ تھوڑا سا قریب آ جائیں ہلکا سا، تو پیچھے ٹینٹ ہے، دھوپ ہے، حضرات تھوڑا سا آگے آنے کی درخواست کر رہا ہوں، تھوڑا آگے آ جائیں گے، پیچھے نمازی اور روزے دار آ رہے ہیں، ان کا اکرام ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، نماز کے وقت بنا لیں گے صفے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، بارک اللہ۔ قریب کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی کسی سے ٹچ نہ ہو، یہ ایک ضروری بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا، اس نے کہا جی یہ کتا یہاں کا تھا نہیں، میں یہاں کے کتوں کو جانتا ہوں، اور یہ بہت بھوکا تھا، وہ ایک کے بعد پھر اس کی آنکھ میں بھوک تھی، تو میری طبیعت نے گوارا نہ کیا کہ میں کھا رہا ہوں اور کوئی بھوکی زندہ آنکھ مجھے دیکھ رہی ہو۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں میں نے پوچھا مالک کون ہے باغ کا؟ اس نے کہا فلاں۔ کہتے میں وہاں سے نکلا، مالک کے پاس پہنچا، میں نے اپنا تعارف کرایا، میں نے کہا باغ لینا ہے تمہارا؟ اس نے کہا ہمارا بیچنے کا ارادہ تو نہیں ہے، باقی جیسے آپ کی مرضی ہو۔ عبداللہ بن جعفر کو کون انکار کر سکتا ہے؟
انہوں نے کہا مجھے وہ جو تمہارا غلام ہے باغ میں وہ بھی لینا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت وہ نہیں دیں گے، خاندانی غلام ہے، اس کا خاندان اور ہمارا خاندان 2-3 نسلوں سے اسی طرح چلا آ رہا ہے اور بہت صفات والا غلام۔ فرمایا نہیں مجھے غلام سمیت لینا ہے۔ اصرار کیا تو وہ مجبور ہو گیا، اس نے دے دیا، خرید لیا، غلام بھی اور باغ بھی۔ واپس آئے، اسے کہا میں نے یہ باغ خرید لیا ہے۔ اس نے کہا آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کو بہت بہت مبارک۔ فرمایا میں نے تمہیں بھی خرید لیا ہے۔ کہا جیسے اللہ کی مرضی، میں پچھلے مالکوں کی بھی خدمت کرتا تھا، آپ کی بھی خدمت کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں میں نے کہا یہ باغ میں نے تمہیں ہدیہ کر دیا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، آپ نے مجھے دیا، میں نے طیب خاطر سے یہ باغ جو اس کے پرانے مالک تھے ان کو ہدیہ کر دیا، وہیں کھڑے کھڑے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں میں نے کہا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن آپ نے میرا اجر آدھا کر دیا۔ غلام کو شریعت میں دگنا اجر ملتا۔ عرفان صدیقی نے جب طالبان کا سقوط ہوا تو اپنے کالم میں لکھا تھا کہ ملا عمر نے حکومت کو اتنی بھی اہمیت نہیں دی جتنی وہ کندھے کی چادر کو دیتا ہے، کہ حکومت تو چھوڑ کے چلا گیا اور کندھے کی چادر کندھے پہ رکھ کے پہاڑوں کو چلا گیا۔ اپنے زمانے میں یہ تینوں بڑے مشہور تھے، عبداللہ بن جعفر، عروبۃ الاوسی اور غالباً ابن سعد۔ تو لوگوں میں بات ہوئی کہ یہ تینوں بڑے سخی ہیں، لیکن تینوں میں بڑا سخی کون ہے؟ انہوں نے کہا چیک کرتے ہیں۔ تو تینوں نے اپنی اپنی باریاں بانٹی۔ ایک اٹھ کے گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس، گھوڑے پر ابھی سوار ہو رہے تھے، یوں پاؤں رکھا تھا، سوار ہو رہے۔ انہوں نے کہا السلام کرتے حضرت ضرورت مند ہوں۔ یوں سنا تو یہ بھی نہیں پوچھا کہ ضرورت کیا ہے، یوں کر کے دوبارہ پاؤں گھمایا، نیچے اترے، کہا یہ لے جاؤ، یہ گھوڑا لے جاؤ، اس کا ساز و سامان لے جاؤ، اس میں 300 دینار ہیں، وہ لے جاؤ۔ عرب کا عموماً طریقہ تھا سفر پہ نکلتے ہوئے کم و بیش 300 دینار مالدار لوگ ساتھ رکھتے۔ 1 دینار آلموسٹ 2.25 تولے پیور سونے کا، گولڈ کا۔ 300 کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی تقریباً 500 تولے سونا جی۔ اور کہا اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تلوار ہے جو انمول ہے، اور اتر کے پیدل ہو گئے۔ دوسرا گیا ابن سعد کے پاس، مجھے پورا نام یاد نہیں آ رہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، میں نے تھوڑا سا لکھا تھا، تو فرمایا یہ لے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں میں کیا کہتے ہیں وہاں گیا دوسرا آدمی، تو اس نے کیا دیکھا کہ سو رہے ہیں، تو اس نے باندی سے کہا کہ ضرورت مند ہوں۔ اس نے کہا میں اپنے آقا کو تو نہیں اٹھا سکتی، ہاں البتہ یہ 700 درہم لے جاؤ اور یہ 1 اونٹ لے جاؤ۔ وہ چلا آیا واپس، تو جب وہ اٹھے تو باندی نے عرض کی کہ کوئی ضرورت مند آیا تھا، تو فرمایا تم مجھے اٹھا لیتی
میں اسے اتنا دیتا کہ زندگی بھر اسے کبھی دوبارہ مانگنے کی نوبت نہ آتی۔ تیسرا گیا عروبۃ الاوسی کے پاس، سخی بہت تھے لیکن غریب آدمی تھے اور نابینا تھے۔ اس وقت ان کے پاس کل ملا کے 2 غلام تھے، مسجد سے غلاموں کے سہارے باہر آ رہے تھے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے۔ یہ پہنچا، اس نے سلام کیا اور کہا السلام علیکم، ضرورت مند ہوں۔ انہوں نے کہا وعلیکم السلام، اور ایسے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، کہا واہ میرے ربا واہ، آپ بھی میرے پاس کوئی چیز ٹکنے نہیں دیتے۔ جن کا اللہ سے ایسا تعلق ہو جائے ان کے کیا کہنے ہیں۔ اور یوں کر کے غلاموں کے کندھے سے بازو اتارے اور وہ ہاتھ کمر پر رکھ کے دونوں کو آگے کر دیا، بولا بھائی یہ ہے، لے جاؤ، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا۔ وہ تینوں آپس میں جمع ہوئے، انہوں نے کہا کون ہے سب سے بڑا سخی؟ انہوں نے کہا عروبۃ الاوسی سے بڑا سخی کوئی نہیں، جس نے اپنی کل کائنات یوں کر کے آگے بڑھا دی کہ یہ لو، لے جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار ترین آدمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب سود کے بارے میں کہا کہ اپنا اصل مال لے لو، باقی جو سود ہے معاف کر دو، تو آپ نے کہا کہ میں عباس کا سارا سود، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سود پہ قرضے چلتے تھے تو پرانے مالدار تھے اور بزنس تھے بہت قسم کے، فرمایا وہ سارا معاف کرتا ہوں، بس اصل مال واپس کر دیتا۔ تو عبداللہ بن عباس ویسے بھی امیر تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی اولادوں کو اتنی برکت دی تھی، اتنی برکت دی تھی کہ بعض واقعات ایسے ہیں کہ آج کے اس دور میں ہم ان کو بیان کریں تو لوگ کہیں گے اس کا کوئی حوالہ لاؤ، حوالہ بھی دیں تو لوگوں کو لگے گا سچ نہیں ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی وراثت کا سونا آروں سے کاٹا گیا، آروں سے، پتہ نہیں کتنے 100 ٹن بنتا ہے، ٹن من نہیں، آرے ٹوٹ گئے۔ جنہوں نے رسول اللہ پہ تن من دھن آل اولاد زندگی سب وار دیا، دنیا کیا چیز ہے، اللہ نے بھر دی ان کی اولادوں میں، اور وہ بھی ایسے غنی اور مستغنی تھے، مثالیں قائم کر گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا دسترخوان بچھا ہی رہتا تھا، ہر وقت علماء، طلباء، مسافر، تاجر، فقراء، غرباء، اور گھر میں بیوہ، خواتین، بچیاں۔ اب تو دسترخوان روڈوں پہ، فٹ پاتھوں پہ ذلیل کر کے لگتے ہیں۔ آپ میں سے مجمع میں کوئی رائیونڈ مرکز گیا ہو تو ذرا ہاتھ کھڑا کرے، کتنے لوگ ایک وقت میں کھا رہے ہوتے؟ جو مقیمین اور علماء ہیں ان کا کھانا مفت ہوتا ہے، کینٹین سے نہیں ہوتا۔ جب میں سال لگا رہا تھا، میری عمر بہت کم تھی، 2001 میں، تو وہ اکثر مجھے دروازے پہ روک کے کہتے یہ علماء کا کھانا ہے، مطلب یہ ہو جائے تو کہاں جا رہا ہے، باہر جا۔ لا الہ الا اللہ، ہزاروں لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ دارالعلوم کراچی چلے جائیں، جامعہ فاروقیہ چلے جائیں، بنوئی ٹاؤن چلے جائیں، جامعہ بن نوریہ عالمیہ چلے جائیں، یہ تماشے لگائے ہوئے ہیں انہوں نے، سارے بھک منگے، چرسی، ڈکیت۔ اور اگر اس میں اوریجنل کوئی مزدور ہے، کائنات کا سب سے اعلیٰ اور حلال کھانا وہ مزدور کما رہا ہے ہاتھ سے مزدوری کر کے، اور کائنات کا سب سے گھٹیا کھانا وہی مزدور کھا رہا ہے 200 روپے بچانے کے لیے، خیرات کا کھانا۔ معاشرے میں لالچ، جب یہ شروع ہوا تھا سارے سمجھداروں نے، علماء نے اس وقت کہا تھا یہ تباہی اور بربادی کا شاخسانہ ہے۔ کھلاؤ، طلبہ کو کھلاؤ، کھلاؤ یتیموں کو، کھلاؤ اور پڑھاؤ۔
خاموشی سے ہر مہینے ایک بیوہ کی دہلیز پر ہم نے دیکھا شامی مہاجرین کی جس طرح ترکی نے خدمت کی، یہی طریقہ تھا۔ روز صبح گاڑیاں نکلتی تھی، اس مہینے پچھلے مہینے کی اسی تاریخ کو جو رجسٹر ہوئے، جس دن رجسٹر ہوئے جگہ بتائی، راشن پہنچایا، اگلے مہینے ٹھیک اسی تاریخ کو وہ روزانہ کے حساب سے 8 10 15 20 ہزار راشن گاڑیاں تقسیم، خاموشی سے جا کے دے کے بچوں کے لیے تحفے الگ، کو تھوڑا سا کیش الگ، اور وہ کاروائی سیکنڈز کے حساب سے وہ اتنی جیسے اپنے ہاں سب سے تیز ترین کاروائی ڈالتا ہے یہ دودھ والا، وہ جو اس سے اتارتا ہے، یہ تو یہ جس طرح اتارتے ہیں اور رکھتے ہیں، جو تیزی ہوتی ہے ان کی اور جو پریکٹس اور مشق، ایسے وہ راشن اتار کے رکھتے اور نکلتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا آپ ہر وقت آپ کا دسترخوان چل رہا ہے، خود سے بڑا کوئی سخی دیکھا فرمایا دے گا کہ کہاں کہ ہم لوگ سفر کر رہے تھے صحرا میں، تو صحرا میں جھڑی لگ گئی۔ صحرا کی جھڑی بڑی خطرناک ہوتی ہے، صحرا میں اگر بارش ہو جائے خطرناک ہوتی ہے۔ کہا کہ ایک بدو کے مہمان ہوئے تو اس نے ہمارے لیے اونٹ ذبح کیا، اگلے دن پھر دوسرا اونٹ ذبح کیا، تو میں نے کہا اللہ کے بندے، کہنے لگے اس کی اولاد بھی نہیں تھی وہ اور اس کی بیوی، کہ اللہ کے بندے پھر ذبح کر دیا، کہاں ذبح کر، کہ تیسرا دن پھر اونٹ ذبح کر دیا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ اتنا گوشت ابھی پڑا ہوا۔ اس نے کہا میں مہمان کو باسی نہیں کھلاتا، یہ ہمارے آبا و اجداد ہیں، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری وراثت ہے، یہ وہ قصے ہیں جو ہمارے ہیں جب ہم عزت دار تھے، اب ہمیں موت آتی لوگوں کو کھانا کھلاتے۔ اور جو سخی ہیں وہ نام کے سخی ہیں، ان کو نام و نمود چاہیے، ان کو پورے کیمرے اور تصویریں اور ویڈیوز چاہیے۔ کہ 7 دن رکنا پڑا، 7 دن نیا اونٹ ذبح کرتا رہا، اور جتنا گوشت اچھا اعلیٰ کہلاتا ہے عرب کی روایت ثقافت میں، وہ کاٹ کاٹ کے کھلاتا، پکا کے، کہ 7ویں دن رکی، 8ویں دن صبح وہ اپنے اونٹ لے کے نکل گیا چرانے، تو میں نے اپنے غلام سے کہا چلیں، کہا چلو، تو میں نے کہا کچھ ہے؟ تو زاد راہ جیسے میں نے عرض کیا 300 معروف تھا مالداروں کے پاس، اس نے کہا جی 300 دینار تو ہیں۔ میں نے کہا تو دے آؤ، کہنے لگے وہ گیا تو اس کی گھر والی تھی، تو اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا یہ ہدیہ۔ نے کہا چلو کوئی ہدیہ ودیہ نہیں، مہمانوں سے ہدیہ نہیں لیتے، جاؤ۔ کہنے لگے غلام آ گیا، اس نے کہا حضرت وہ تو منع کر دیا۔ کہا کوئی بات نہیں، دروازے کے باہر ڈال دے، یہاں کون سا آبادی ہے، تو یہ دیکھ لیں گی یا وہ دیکھ لیں گے، نکالو بس نکلتے۔ کہ تیاری ویاری کی، جاتے جاتے دروازے پہ وہ رکھ دیے 300 دینار کسی چیز میں، ایسے نکل کھڑے ہوئے۔ کہا بمشکل 1 منزل کا فاصلہ، مطلب یوں سمجھیں کہ گھنٹہ سوا گھنٹہ، کہ پیچھے سے آوازیں آ رہی رکو رکو رکو، کہ دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، یہ اپنے پیسے لے کے جاؤ، اپنے پیسے لے کے جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے پیسے نہیں ہیں، ہم نے ہدیہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا میں مہمانوں سے ہدیہ نہیں لیتا، لے جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کوئی تعارف بھی نہیں ہوا، 7 دن میں کوئی تعارف نہیں ہوا کہ میں کون ہوں یا یہ کون، بس مہمان ہے۔ ہم نے کہا دیکھو اس کو کہتے ہیں مکافات الصنیع، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے۔ تم نے ہمارے ساتھ اچھائی کی، ہم نے تمہارے ساتھ اچھائی کی، ہم تمہارے ساتھ اچھائی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں میری زبان کھلواتے ہو؟ تم میری مہمان نوازی خریدنا چاہتے ہو؟ ایک تو تم میرے گھر آئے، اللہ نے توفیق دی، میں نے تمہاری خدمت کی، تم مجھے ذلیل کر کے جا رہے ہو؟ نہیں چاہیے تمہارے پیسے، لے کے جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے دوسری تکنیک اپنائی،
میں نے کہا اگر تو غیرت مند ہے تو ہم بھی غیرت مند ہیں، اگر تو نہیں لے رہا تو ہم بھی دی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے، نہیں لیں گے۔ کہنے لگے، اچھلتا ہوا سامنے آ گیا اور نیزہ نکالا اور یوں اٹھایا اور آنکھوں میں خون اترا ہوا، کہنے لگا اللہ کی قسم واپس لو، نہیں تو یہ نیزہ تمہارے سینے میں اتار کے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اتنا سچا اور اتنے ایکسپریشن اس کے سچے کہ ہم واقعی ڈر گئے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے لاؤ دے دو، انہوں نے کہا ہمیں دیے پیسے اور سلام کر کے چلا گیا۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ ہیں ہمارے آباء و اجداد، کوئی ان جیسا لاؤ۔ عباسی خلیفہ کا تقریباً نائب مانا جانے والا ملک کافور اخشیدی حضرت امام قتیبہ بن بکار رحمہ اللہ کی مجلس درس و حدیث میں آتا تھا اور ہر سال حضرت کی خدمت میں مہر بلب سیلڈ 1000 دینار پیش کرتا تھا۔ 18 سال آتا رہا، 18 تھیلیاں پیش کی۔ عباسی خلیفہ کا ایک مسئلہ ہوا، ایک فتوے پر اس کو سگنیچر چاہیے تھے، تو میٹنگ بلائی تو ملک کافور نے کہا کہ امام قتیبہ بن بکار سے میرا بڑا تعلق ہے اور میں جاتا ہوں مجلس میں، ہدیہ بھی پیش کرتا ہوں، جو خدمت ہوتی ہے کرتا ہوں، تو اگر کہیں تو انہوں نے کہا اگر ان کے سائن ہو جائیں تو پھر تو پوری قلم رو میں کسی اور کے دستخط نہیں چاہیے، اگر وہ کر دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ لے کے آئے حضرت کے پاس کہ حضرت عذرائے کرم دستخط فرما دیں۔ پڑھا، انہوں نے کہا یہ تو شریعت کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا حضرت بسم اللہ دستخط۔ انہوں نے کہا کیا مطلب، یہ درست فتویٰ نہیں ہے۔ ان کا غلط اور صحیح کا مجھے نہیں پتا، بس میں آپ سے کہہ رہا ہوں سائن کریں اس پہ۔ ان کا سائن نہیں ہو سکتا۔ ان کا اگر سائن نہیں ہو سکتا تو پھر میرے پیسے واپس کریں۔ حکمران کسی دور کا ہو، اس کا مذہب حکومت ہوا کرتا ہے، اس میں کوئی اسلام کی بات آ جائے جو ان کے فائدے کی ہو تو تحفظ ناموس رسالت اور یوم رسالت نہ ہو تو مسجدوں پہ فاسٹ فورس مار دو، مولوی قتل کر دو، علماء مار دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ پیسے واپس کرو۔ کہ بڑی گہری نظر سے ملک کافور اخشیدی کو دیکھا اور مسکرائے اور اٹھ کر کھڑے ہوئے، اپنے ایک شاگرد کو اشارہ کیا، گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد واپس تشریف لائے، 18 کی 18 تھیلیاں وہی سیلڈ مہر لگی ہوئی لا کے اس کے سامنے رکھ دیں۔ کہا قتیبہ بن بکار کے دین کی بس یہی قیمت لگائی۔ کہا پہلے دن سے تو آتا ہے، تیری پیشانی دیکھ کے مجھے معلوم ہے کہ ایک دن تو کوئی گھٹیا حرکت کرے گا، یہ لے جا، نہیں ہوگا دستخط۔ معتزد باللہ کے پاس ایک عالم آئے، اسے بڑی زبردست نصیحتیں کی اور ڈانٹا، تم یوں، وہ گردن جھکا کے سنتا رہا۔ جب وہ واپس نکلے تو ایک غلام کو بلایا اور اسے کہا یہ لو 1000 دینار اور جا کے حضرت کی خدمت میں پیش کرو اور کہو کہ بادشاہ سلامت نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اگر لے لیں تو ادھر تھیلی پکڑے ادھر تلوار نکال کے گردن مار دینا اور گردن اتار کے لے آنا، اور اگر نہ لے تو چلے آنا، پھر آدمی ٹھیک ہے، اور جب آدمی ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کی بات گردن جھکا کے سنیں گے۔ اگر پیسے کے لیے آیا ہے تو گردن اتار لانا۔ غلام بھاگتا ہوا گیا، اس نے کہا حضرت یہ، انہوں نے کہا خبردار، معتصد باللہ میرا دین خریدنا چاہتا ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے نصیحت کرنے آیا، چلے جاؤ واپس۔ کہ غلام گردن جھکا کے واپس آ گیا۔ انہوں نے کہا جناب قبول نہیں کیا انہوں نے۔ امام حیثم رحمہ اللہ، ون آف مائی فیورٹ، مجھے تاریخ میں جو واقعات بہت پسند ہیں یہ ان میں سے بڑا مزیدار واقعہ۔
امام حیثم رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں ایک منزل پر اترا تو میرا زاد راہ ختم ہو چکا تھا، بھوک اور پیاس اور سفر کی تکان اور گرمی کی شدت سے میں بس جاں بلب تھا۔ تو میں ایک جگہ اترا تو وہاں ایک وہ گھر تھا، میں نے کہا وہاں ایک خاتون تھی، تو میں نے سلام کیا، میں نے کہا جی مسافر ہوں، بھوکا بھی ہوں پیاسا بھی ہوں اور حالت اچھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تو تیرا کیا مطلب ہے؟ میں نے یہاں سرائے کھولی ہوئی ہے کہ میں کھانے کھلاتے، اٹھ یہاں سے اٹھ، اکیلی عورت ہے گھر میں، چل وہاں جا کے پڑھ۔ کہہ رہے میں بڑی مشکل سے اٹھا اور درخت کے نیچے پڑ گیا، لیکن میری حالت بہت خراب تھی۔ کہہ رہے اتنے میں ایک آدمی آیا بکریوں کے ساتھ، اس نے مجھے دیکھا، سلام کیا اور کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، مہمان آیا ہے مہمان آیا ہے، اور بھاگ کے گیا، میرے لیے پانی کا انتظام کیا۔ پھر مجھے کہا کچھ کھانا کھایا ہے؟ میں نے کہا نہیں کھانا تو نہیں کھایا۔ اس نے فٹافٹ بکری ذبح کی اور بہت تیزی سے میں نے تو اپنی آنکھوں سے یہ منظر بہت دیکھے ہیں، آپ میں سے کئیوں نے دیکھے ہوں گے، وہ لکڑیوں پہ جو لکڑیوں کا چولہا گرم ہوتا ہے اور پھر اس پہ روٹی پکتی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں اتنی تیزی سے ہماری اکثریت بچیوں کی گیس کے چولہوں پہ کھانا نہیں پکا سکتی جتنی تیزی سے میں نے عشاء کے بعد لکڑی کے چولہوں پر روٹی بن کر آتے ہوئے دیکھی ہے مہمانوں کے لیے۔ پرانی خواتین اتنی تیزی سے ماشاءاللہ۔ تو کہا بہت جلدی میرے لیے کھانا تیار کیا، اور پھر اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کی بندی یہ مسافر ہے، اس کی کوئی مہمان، اس نے کہا کہ میں نے ٹھیکے لیے ہوئے ان لوگوں کے۔ تو اس نے کہا اللہ کی بندی تو ہمیشہ مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا کرتی ہے، مہمان تو برکت ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا تو جانے تیری برکتیں جانے، خود سنبھال۔ امام حیثم فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا، سفر کرتا ہوا اگلی منزل پر اترا، تو گھر میں خاتون تھی، اس نے مجھے دیکھا تو گھونگٹ کر لیا اور مجھے کہا کہ سبحان اللہ مسافر؟ میں نے کہا ہاں مسافر۔ کہا بس آپ فلاں جگہ بیٹھے، اور کہا کہ باندی کے ہاتھ بہت تیزی سے مجھے کھانا بھجوایا، پانی بھجوایا اور کھجوریں، میوہ جات اور خدمت، کہہ رہے سارا دسترخوان لگا ہوا اور میں جناب بیٹھا ہوا کھا رہا ہوں۔ اتنے میں ایک آدمی کہتا اوے 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 اٹھ اٹھ اٹھ، کون ہے پیچھے ہو جا، یہ جو ہاتھ میں پکڑا ہے نیچے رکھ نیچے رکھ۔ کہہ رہے میں حیران پریشان، میں نے وہ نوالا چھوڑ دیا، میں نے کہا اٹھ کے کھڑا ہو، پیچھے ہو جا، کہاں سے آئی ہے؟ کہہ رہے میں نے کہا وہ سامنے گھر میں جو خاتون ہے انہوں نے دیا۔ تو وہ وہاں سے کھڑا ہو کے چیخنے لگا او بدبخت تو مجھے کنگال کر دے گی، میرا مال لوگوں کو کھلا دے گی، یہ تو نے کیا کر دیا؟ اور وہ اندر سے آئی اور وہ گھونگٹ کی اوٹ میں کہہ رہی ہے مہمان تو برکت ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میری بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی، تو وہ مجھے کہنے لگا کیا کوئی لطیفہ سنا رہا ہو، کس بات پہ ہنس رہا ہے؟ تو میں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ پچھلی منزل پر عورت تیرے جیسی تھی، مرد اس جیسا تھا، اور یہاں پر اس کا الٹ اور برعکس ہے، اس پہ ہنسی آ رہی ہے۔ تو کہتا ہے تجھے پتہ ہے وہ کون ہے؟ وہ میری بہن ہے یا اس کی بہن ہے؟ لیس الجمال بمیزر فعلم وان ردیت بردا، حسن یمنی چادروں سے نہیں ہوا کرتا، فان الجمال معادن ومناقب اورثنا مجدا، اصل صفات وہ ہیں جو آباء و اجداد سے وراثت میں پاتے ہو، وہ سخاوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دوست ہے سخی، اور بخیل اللہ کا دشمن ہے۔ اور جو مشہور زمانہ ضعیف روایت ہے، اگر اس کے الفاظ بھی جوڑ دیں تو وہ ہے سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ گناہگار فاسق ہو، اور بخیل اللہ کا دشمن ہے اگرچہ وہ عبادت گزار ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں صفت سخاوت عطا فرمائے۔ اور سخاوت بار بار کہا جاتا ہے، سخاوت کوانٹٹی کا نام نہیں ہوتا، سخاوت کوالٹی کا نام ہوتا ہے۔ اینڈ کوالٹی دو چیزوں سے بنتی ہے، ایک ہے کہ وہ جو وقت ہے اس وقت آپ کام آ جائے،
اور دوسرا آپ اتنے اخلاص سے اللہ کی رضا کے لیے احسان جتائے بغیر پیش کریں کہ سامنے والا لے کر بھی اپنے آپ کو عزت دار سمجھے اور دینے والا دے کر بھی مشکور و ممنون ہو کہ آپ کی مہربانی، آپ نے یہ لے لیا۔ یہ ہے وہ چیز جسے سخاوت کہتے ہیں، ورنہ خزانوں کے مالک تو خود اللہ پاک ہیں، اللہ کے پاس ہے سارے کے سارے خزانے۔ وہ موقع جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اس دفعہ ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، اور جب حضرت ابو بکر سامان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، امی عائشہ کی ہجرت والی حدیث میں آتا ہے کہ کوئی دن نہیں جاتا تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آتے تھے طرفی النہاری، دن کے دو کناروں پر، یا صبح کو اور شام کو۔ اس دن پہلی مرتبہ دوپہر کو آئے جب حضرت ابو بکر سے ہجرت کی۔ یہی حال مدینہ منورہ میں تھا، تو جس کے گھر آپ روز جائیں، صبح شام جائیں، اس کے علاوہ بھی جائیں، تو اس گھر کا تو آپ کو بستر پتہ ہوگا، چادر پتہ ہوگی، تکیے کا کلر پتہ ہوگا، وہ جو ڈرائنگ روم کے پردے ہیں وہ پتہ ہوگا، وہ گلاس پتہ ہوں گے، وہ پیالیاں جن سب پتہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آپ کبھی وہاں ہیں تو کبھی جسم پہ پانی بھی ڈالا ہوگا، تو جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے جو سامان ہے، عمر تو لایا سونا چاندی درہم دینار میوجات خشک کھجوریں گندم تو وہاں تھا نہیں، جو ابو بکر کے سامان میں کیا آ رہا ہے؟ سارے سامان کے ساتھ پیالے بھی، گلاس بھی، بڑے تسلے بھی، گھر میں وہ کوچنے والی سب آ گیا، ہر چیز جو اس گھر میں دیکھی ہے، کیا چادریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے پوچھا اتنا سامان دیکھ کر، عمر کتنا لائے ہو، یا کتنا گھر کا؟ یا رسول اللہ آدھا لایا آدھا گھر پہ چھوڑایا۔ لیکن جب ابو بکر کا سامان دیکھا تو اس وقت یہ سوال بنتا ہی نہیں، جب دیکھ لیا کہ میں روز جاتا ہوں، گھر کی ہر چیز آ گئی، وہ کام کی ہے یا نہیں کام کی، گھر میں کچھ سب کچھ آ گیا، تو بے ساختہ نبی نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ اور ابو بکر نے کہا ترکت اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، باقی سب اٹھا لایا ہوں۔ آج 1400 سال کے بعد ابو بکر کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو فرط عقیدت و محبت سے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے وہ صفت جو مسلمانوں کی صفت ہے، ان کا کلچر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے۔